اب کچھ پالیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں. بالکل. اور یہ جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، امریکہ کے ایک اہم سیاسی نمائندے رچرڈ گرنیل جو نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی مشنز کے لیے نامزد ایلچی ہیں، وہ ہیں. انہوں نے سابق وزیر اعظم پاکستان اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا. ایک دفعہ نہیں، دوبارہ بھی انہوں نے اس مطالبے کو دہرایا ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر، یعنی اب یہ سیاسی پیش رفت بھی ملک میں ہو رہی ہے کہ ایک بار پھر 9 مئی 26 نومبر کے پرتشدد واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے. بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے اتوار سے مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے. حکومت پی ٹی آئی سے جو بات کرے گی، اچھا، رانا ثناء اللہ نے یہ بھی بات واضح طور پر کی کہ جو بھی حکومت کی پی ٹی آئی سے بات ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھ کر کی جائے گی. تو یہ سارا اس وقت سیناریو بن رہا ہے. بالکل جی، اسی پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب. ان کو ویلکم کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم عامر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستانی بیلسٹک میزائلز پروگرام میں مبینہ اسسٹنس کا الزام امریکہ کی طرف سے 3 پاکستانی کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس پہ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے. اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں سر پاکستان پر؟ دیکھیے، پہلی بار صرف 3 پرائیویٹ نجی کمپنیوں کو ہی نہیں کیا، بلکہ این ڈی سی کے اوپر بھی کیا ہے، جو سرکاری ادارہ ہے. اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان کے کسی سرکاری ادارے کو جو ہے اس پہ سینکشنز لگی، اس سے پہلے کبھی نہیں لگا. تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے پاکستان کے نقطہ نظر سے. اگر آپ دیکھیں، فوراً ہی آپ دیکھیں کہ 2 گھنٹے سے بھی کم مدت میں فورن آفس کا جواب آیا، رات گئے آیا. انہوں نے اس پہ کہا کہ جی یہ دورہ معیار ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک طرف ہمیں پتہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ امریکہ کا تعاون ہے، اور پاکستان کا مشن یہ رہا ہے کہ ہمارا جو میزائل پروگرام ہے، میزائل کا پروگرام ہے، ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے، وہ خطے میں توازن کے لیے ہے. کیونکہ اگر آپ توازن نہیں رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی جو ہیجمنی ہے وہ پورے خطے میں پیدا ہو جائے گی. اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جس طرح سے مغربی ممالک بشمول امریکہ اس کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے. پاکستان نے اپنا نقطہ اعتراض اٹھا دیا ہے، لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ابھی امریکہ کی طرف سے آغاز ہے. کیونکہ آپ نے جیسے بھی بتایا، رچرڈ گرنیل کا بتا رہے تھے عمران خان کے والد سے، ہماری اپنا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو عمران خان کے نیرو پرزم سے دیکھ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے بارے میں امریکہ کیا کہے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی جو نئی ٹرمپ انتظامیہ آ رہی ہے اس پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں کم از کم 3 جو ہیں بھارتی نژاد افراد جو ہیں بڑے اہم عہدے پر ہیں، اور 4 سے 5 جو بھارت خاص ہیں وہ بہت اہم عہدوں پر ہوں گے. تلسی گبارڈ کی اگر آپ بات کریں کہ کنورٹڈ امریکن ہے، اور وہ قریبی تعلقات رکھتی ہیں، وہ جن کا ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے، 18 ایجنسیز ان کو کر رہی ہوں گی. ایف آئی اے کا، ایف بی آئی کا جو یہ تو عامر صاحب ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب سے، تو اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں ہم، تو جب یہ تبدیلی آئی یو ایس میں تب سے ہی، بلکہ اس سے پہلے سے بات ہو رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو پی ٹی آئی کے لیے کچھ ریلیف مل جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی ترجیحات کیا اس میں واضح ہو رہی ہیں کہ ایک ادارہ جس نے ایک ایسی سٹوری چلائی جس کی کوئی انکالڈ فار تھی، وہ سٹوری ان کے بارے میں، انوائے کے بارے میں، لیکن انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا، یعنی اس کو لنک کر کے عمران خان کے بارے میں ڈائریکٹ انہوں نے بات کر دی، یعنی عمران خان کو ریلیز کیا جائے. اور پھر انہوں نے دوبارہ اس کو کہا، اور ایک کیمپین کے طور پہ 2-3-4 لوگوں نے پھر اس کیمپین کو چلایا. تو یہ بہرحال فضا تو کچھ بتا رہی ہے نا تبدیلی کی، کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف اس سلسلے میں مل جائے. میں کہہ رہا ہوں ایک بہت بڑے منظر نامے پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہلے سے جو ہیں اس میں سرد مہری ہے، اور امریکہ ہم پہ اتنا مہربان نہیں جتنا پہلے ہوا کرتا تھا. اب دوسری اس کو بات ہوئی کہ پاکستان کی بڑی ایک مؤثر لابی ہے جو ڈائسپورا ہے پاکستانیوں کا، ڈاکٹرز کا، انجینئرز کا، جو کہ امریکہ میں ہے، اور وہ جو ہے پی ٹی آئی کا حامی اور پی ٹی آئی کے بہیف پہ لابنگ کر رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کانگریس کے اندر بھی جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ریزولوشنز پاس ہوئے بائیڈن دورے بھی، حال ہی کی بات ہے. تو یہ حقیقت اپنی جگہ، اور اس میں یہ بالکل ہوگا کہ پی ٹی آئی، اچھا یہ کوئی نئی بات، حیرت انگیز بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب جب زیر اعتاب تھے تو کلنٹن صاحب نے باقاعدہ جو ہے سے مشرف صاحب سے درخواست کی کہ جن کے اوپر رحم کیا جائے، اور پھر سعودی عرب کے ذریعے ان کو ملک سے باہر نکالا گیا تھا. تو ایک کی تاریخ ہے ہماری یہاں. بے نظیر صاحبہ کے جب مشرف صاحب سے کٹ پٹ ہوئی تھی
اور ان کو دوبارہ پیچ اپ کرایا گیا تو اس میں امریکہ کا بڑا اہم کردار ہے. تو امریکہ کا پاکستانی سیاست میں بڑے عرصے سے کردار ہے, اور پاکستانی اور جو امریکن عامر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دو مختلف یہ چیزیں, ایک تو یہ کہ گارنٹر کے طور پر مختلف ممالک جو آپ نے میاں صاحب کی بات کی اور دیگر مختلف ممالک بڑے انفلوئنشل ممالک آتے ہیں, گارنٹر کے طور پہ آتے ہیں, یقین دہانیاں کراتے ہیں اور معاملات طے پا جاتے ہیں. یہ والا سینیریو آپ سمجھ رہے ہیں آگے بڑھے گا, یا پھر یہ کہ ایک ڈکٹیشن والی صورتحال ہوگی کہ ایسا کر دیا جائے ادروائز کانسیکوینسز ہے, کیا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے؟ اس وقت بھی ڈکٹیشن ہی ہوا کرتی تھی. مطلب ہے کہ بڑا ہنسی خوشی چیزیں ہوا کرتی تھی. دیکھو پاکستان جو ہے ہمارے معیشت کے حوالے سے ہم لوگ بڑا ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر, IMF, ورلڈ بینک. اسی طرح ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ وہاں پر ہے. تو یقیناً امریکہ کا بہت زیادہ کلاؤٹ ہے, اور آپ پھر ہمارے جو حکمراں اشرافی ہیں ان کی جائیدادیں وہاں پر ہیں. ان کو اس بات کا فرض کریں کہ مزید حالات خدا نخواستہ کشیدہ ہو جاتے ہیں, تو جو لوگ جن کے جو سیاستدان ہیں اور جو بیوروکریٹس ہیں اور جو بہت بڑے بڑے افسر ہیں, کسی کے بچے پڑھ رہے ہیں, کسی کی جائیداد ہے, کس کا آپ نام نہ لیں,